بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ماہ رمضان مبارک کی 21 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے. مئی مہینے کی 15 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے. پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس وبا سے پورے انسانوں کی حفاظت فرمائے. پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ کے اندر تمام صفات موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہ ہوتے، معافی مانگنے والے بندوں کو معاف نہ کرتے، تو یہ اللہ کی ذات کے اندر بہت بڑا نقص تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی فلاں اسکول کے پرنسپل بہت اچھے ہیں، بہت سخی ہیں، بہت اخلاقی ہیں، لیکن بس ایک کمی ہے، وہ یہ کہ جب غصہ ہو جاتے ہیں پھر ٹھنڈے جلدی نہیں ہوتے. تو یہ جو کہا نا کہ بس ایک کمی ہے، تو یہ کمی ایسی بھاری کمی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ ساری خوبیوں پر غالب آ جاتی. اسی طرح خاندانوں کے اندر بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ فلاں بچہ دوڑ دوڑ کے کام کرتا ہے، جی حضور کرتا ہے، جو کام کو وہ کر دے، جو کوئی نہ کرے وہ کر دے، لیکن بس ایک کمی ہے، جب سوتا ہے تو پھر اٹھتا نہیں ہے جلدی، اٹھا کے تھک جاتے ہیں. تو اب دیکھیے اس آدمی کی اس کا زیادہ سونا اور اٹھانے پہ نہ اٹھنا یہ ایک کمی ہے اس کے اندر. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی اندر ساری خوبی ہوتی، وہ سخی ہوتے، وہ جواد ہوتے، وہ کریم ہوتے، وہ رحیم ہوتے، سب کچھ ہوتا، لیکن وہ غفور الرحیم نہ ہوتے، معاف کرنے والے، جی، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والے، استغفار کرنے والوں کی استغفار کی درخواست کو قبول کرنے والے نہ ہوتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بہت بڑا عیب تھا. اور اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں. بعض باتیں بڑی امید افزا ہوتی ہیں، ہمت بن جاتی ہے ان سے. کسی جگہ لکھا ہوا دیکھا، وہاں لکھا تھا کہ جس بچے کے باپ مالدار ہوتے ہیں اس بچے کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. وہ کہتا ابو کھلونا تو کھلونا حاضر، ابو مجھے آئس کریم کھانی ہے تو آئس کریم حاضر، ابو مجھے فلاں چیز کھانی ہے تو فلاں چیز حاضر، ابو مجھے سائیکل چاہیے چلانے کے لیے تو سائیکل حاضر. تو جس بچے کے ابو مالدار ہوتے ہیں اس بچے کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، ہر چیز حاضر ہوتی ہے. کہا فکر نہ کرو، میرے اور آپ کے رب مالدار ہیں. اب اس سے کتنی بڑی تسلی ملتی ہے کہ جب رب مالدار ہیں تو جب بچے کا ابا مالدار ہوتا ہے تو بچے کو فکر نہیں، میرے اور آپ کے تو ربا مالدار ہیں، پھر ہمیں کس چیز کا غم اور کس چیز کی فکر. ابا اگر اپنے بچے کو کوئی چیز نہیں دیتے باوجود کیپیبل اور باصلاحیت ہونے کے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی حکمت کے باہر کی بات ہے، وہ چیز اس کے لیے مضر ہے جو مانگ رہا ہے، یا وہ بیفور مانگ رہا ہے، وقت سے پہلے مانگ رہا ہے. تو جب ایک بچے کا ابا
مصلحت اندیش ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تدبر و فکر کرتا ہے کہ یہ چیز جو بچہ مانگ رہا ہے یہ اس کی شایان شان ہے بھی کہ نہیں، اس کی ضرورت کی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے مفید ہے بھی کہ نہیں. تو جب بچے کا ابا مصلحت اندیش ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے ربا اور کائنات کے ربا کیوں مصلحت اندیش نہ ہوں گے؟ ان کے کاموں میں کیوں مصلحت نہ ہوگی؟ تو اس سے بڑی ہمت اور تسلی ملتی ہے. ٹھیک اسی طرح دھوبی کی دکان پر ہم میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں اور وہ صاف ستھرے کر کے دیتا ہے. تو جب دنیا کا دھوبی میلے کپڑوں کو لیتا ہے اور ایسے صاف ستھرے کر کے دیتا ہے، کئی مرتبہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ کپڑے کبھی یہ میرے ہیں یا کسی اور کے تھما دیے مجھے. لیکن جب کچھ نشانی، کچھ علامت دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں یہ کنفرم ہے میری ہے. لیکن اس کی صفائی ستھرائی پر اس کو اتنا تعجب ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کبھی میلے بھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. تو جب دنیا کا دھوبی میلے کپڑوں کا میل اتنا سلیقے سے نکال دیتا ہے کہ استعمال کرنے والے کو یہ شبہ ہوتا ہے یہ کبھی میلے بھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، تو کائنات کا ربا، کائنات کا خالق و مالک، وہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، وہ تو ایسا صاف کرنے والا اور پاک کرنے والا ہے. بھلا کیا مجال کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا صاف نہ کر دیں کہ وہاں کی کسی طرح کا بھی کوئی شبہ ہی نہ رہے کہ اس نے کبھی اپنے باطن کو میلا کیا تھا. اسی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں. آج کل کے زمانے میں سائنس کی جدید ایجادات نے انسان کو حق کے قریب لا کر کھڑا کر دیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے. دیکھیے موبائل فون میں نوجوان بچے گیم کھیلتے ہیں، دنیا بھر کے تماشے دیکھتے ہیں اور کئی مرتبہ وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں. لیکن جب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ فون ابو کو دینا ہے، یہ فون یہ امی کو دینا ہے، یہ بڑے بھائی صاحب کو دینا ہے، یا کہ میرا مربی، میرا استاذ وہ اس کو استعمال کرنے والا ہے، تو ان کو دینے سے پہلے وہ اس میں ڈیلیٹ مار دیتے ہیں، ریموو کرتے ہیں. جتنی فائلیں ہیں، جتنے اسٹوریج ہیں، وہ سب کو صاف کرتے ہیں. تو جس وقت کسی بڑے کو فون دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ بچے نے کس طرح سے استعمال کیا، وہ اس کا ان باکس دیکھتا ہے، اس کی ریسائیکل بین دیکھتا ہے اور سب خالی خالی نظر آتا ہے. تو اس کو شبہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اس نے کبھی استعمال کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو جب دنیا کی ایجادات میں اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ بندہ جب اس کو صاف کرتا ہے تو ایسا صاف کرتا ہے، ایسا صاف کرتا ہے کہ اس کا ذرہ برابر نام و نشان نہیں رہتا. تو کیا خیال ہے، کیا میرے پیارے اللہ جب معاف کریں گے اور صاف کریں گے تو ایسا نہیں کریں گے کہ بالکل ہی صاف ہو جائے؟ یقیناً ایسے ہی کریں گے. اور ہاں ایک بات یاد رکھیں، دنیا کی عدالتیں جب اپنے مجرموں کے جرم کو معاف کرتی ہیں تو وہ معاف تو کر دیتی ہیں، لیکن جرم کی تفصیل اور ڈیٹیل وہ اپنی الماری میں اور اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھتی ہیں، اس فائل کو اپنے یہاں محفوظ رکھتی ہیں. اور کئی مرتبہ اس فائل پر آنے والے لوگ غور کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور مجرم کو بھی اس بات کا احساس ہوتا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فائل جو ڈال دی گئی تھی مجھے معاف کر کے پیچھے، کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ اس کو ایکٹیو کیا جائے اور دوبارہ اس کا ریہرسل کیا جائے. تو اس کو اس پر ہمیشہ دغدغہ لگا رہتا ہے. لیکن پیارے اللہ جب معاف کرتے ہیں تو ایسا معاف کرتے ہیں، ایسا معاف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی ڈھونڈتے رہ جاتے ہوں گے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعویل میں اس کو ریکارڈ جمع کیے تھے وہ ریکارڈ کہاں گئے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے لیے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آخری عشرہ چل رہا ہے. کیا پتا میرے آپ کے رمضان کا یہ آخری عشرہ ہو، اس کے بعد زندگی میں ملے نہ ملے. آج تو ہم ارادہ کر لیں، آج تو ہم پکا ارادہ کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ اب زندگی کو سدھار کے گزارنا ہے. اب ویسی زندگی نہیں گزارنی جس طرح سے نمک حرامی کی زندگی گزاری ہے. کھاتے ہیں اللہ کا دیا ہوا، پیتے ہیں اللہ کا دیا ہوا، پہنتے ہیں اللہ کا دیا ہوا، عزتوں کے ساتھ پھرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی عزتوں کے ساتھ، اور پھر بھی اسی کی نافرمانی. پھر بھی ہم ہمت کر کے اپنے نفس پہ بوجھ ڈال کے 2 رکعت نہیں پڑھ پاتے رات کو اٹھ کر، پھر بھی ہم اللہ کے سامنے مناجات نہیں کر پاتے، پھر بھی دست سوال دراز نہیں کرتے. ہم کتنے بڑے نمک حرام ہیں، ہم کتنے بڑے غدار ہیں. اس لیے آج غروب آفتاب سے پہلے
آج کی زندگی کا یہ آفتاب یہ ایسے غروب نہ ہو جائے، یہ خالی پیلی غروب نہ ہو جائے، بلکہ اس بات کی گواہی کو لے کر جائے کہ پیارے رب، آپ کے بندوں نے آج کی شام میں آپ سے ایسی توبہ کی ہے، اور انہوں نے کچھ ایسے عہد معاہدے کیے ہیں، آئندہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں صاف ستھرا کر کے زندگی گزارنا ہے۔ پیارے رب، میں گواہ ہوں، اب ان کو معاف کر دیجیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات سے ہم مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ میں کئی مرتبہ اپنے نصیحتوں کی باتوں میں، اپنے سبق میں یہ سبق سنایا کرتا ہوں۔ خراسان کے اندر ایک بادشاہ نے محل بنایا، اس محل کو تھوڑا سا بڑا کرنا تھا، ایکسٹینڈ کرنا تھا۔ وہاں ایک بڑھیا کا جھوپڑا آ رہا تھا، تو بڑھیا کے پاس کارندوں کو بھیجا اور کہا کہ بڑھیا کو کہو کہ جو پسند کی جگہ ہو وہ بتاؤ، وہاں تمہارا ہم پکا گھر بنا دیں گے، لیکن اس جھوپڑے کو خالی کر دو۔ بوڑھے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو اپنی جائیداد سے، اپنے گھروں سے، اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، جس جھوپڑے میں میں نے زندگی گزاری ہے میں اس کو خالی کر دوں، چھوڑ دوں؟ نہیں، یہ تو میرے دل جان سے پیارا ہے۔ وہ کارندے واپس آ گئے، بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو ہٹنے سے انکار کرتی ہے۔ اب وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کی شان، کچھ مدت کے بعد اس کو کسی سفر پہ جانا تھا، لمبے سفر پر جا کر کافی دنوں کے بعد آئی۔ ادھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ بڑھیا تو نہیں ہے، جھوپڑا خالی ہے، تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور زمین بوس کر دیا، بالکل فلیٹ کر دیا، صاف کر دیا، اور اپنا محل ایکسٹینڈ کر دیا، اور سوچا کہ جب بڑھیا آئے گی اور وہ جھوپڑے کا گھر کا مطالبہ کرے گی تو اچھی سی جگہ اس کو کوئی مکان بنا کے دے دیں گے۔ اللہ کی شان، بڑھیا آئی، اور آنے کے بعد جب دیکھا کہ یہاں میرا جھوپڑا نہیں ہے، تو دور دراز جنگلوں میں جیسے رہتے ہیں جھوپڑوں میں، تو جا کے پوچھا کہ میرا جھوپڑا کدھر گیا؟ تو کہا کہ وہ بادشاہ نے توڑ دیا۔ کہا کیوں توڑا اس نے؟ میں نے تو منع کیا تھا۔ کہا اصل میں تم نہیں تھے نا وہاں، اس لیے۔ تو فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ایک آہ نکلی اور کہا ہائے میرے پیارے رب، میں اپنے جھوپڑے میں نہیں تھی، لیکن تو تھا نا، تو نے اس کو کیوں گرنے دیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک زلزلہ آیا، ایک راش آیا زمین میں، اور وہ پورا محل زمین بوس ہو گیا۔ تو ایک بڑھیا کی آہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پایوں کو ہلا دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اجابت اتروا لیا کرتی تھی، قبولیت اتروا لیا کرتی تھی۔ آج آسمان کی چھت کے نیچے اتنے سارے بندے اور بندیاں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے فیصلے نہیں کروا پا رہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے، بہت گناہ کیے، رات اور دن گناہ کر رہے، رات اور دن گناہ کر رہے۔ پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے لوگوں نے اتنے گناہ نہیں کیے جتنے آج کے زمانے میں 20 25 سال کی عمر کے نوجوان بچے زندگی بھر کے گناہ کر بیٹھے ہیں۔ پہلے زمانوں میں 100 سال میں جنہوں نے گناہ نہیں کیے، 20 25 سال کی عمر رکھنے والے نوجوان بچے نے اتنے گناہوں کا ارتکاب کر لیا۔ اور جن گناہوں کا ارتکاب ابھی نہیں کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کی نفرت ہے دل میں اور اس کے کرنا نہیں چاہتے، نہیں، اس کا بھی کوئی موقع نہیں ملا۔ اگر اس کا موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے۔ تو ظاہری بات ہے، جب ہم باغی طاغی بن کر، اللہ کے نافرمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور اللہ کو منائے، سحر میں بھی منائے، افطار بھی منائے، اور کہ میرے پیارے رب، آپ روٹ گئے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ اتنا لمبا لاک ڈاؤن، اتنی بڑی پابندی، رزق حلال سے بالکل بیکار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں سارے انسان۔ اور سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی تکلیف تو یہ، بازار نہیں کھل رہے، کوئی غم نہیں، فیکٹریاں نہیں چل رہی، اس کا کوئی غم نہیں، سواریاں نہیں چل رہی، اس کا غم نہیں، فضا میں، آسمان میں ہوائی جہاز نہیں اڑ رہے، اس کا کوئی غم نہیں۔ میرے پیارے رب کے گھر کے دروازے بند ہیں۔ اصل تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ پیارے اللہ، آپ اتنے روٹ گئے اور آپ اتنے بے نیاز ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمارے اوپر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ اے میرے پیارے اللہ، کھول دیجیے، کھول دیجیے پیارے اللہ، پیارے رب کھول دیجیے۔ دن اچھا نہیں لگتا آپ کی یاد کے بغیر، رات اچھی نہیں لگتی۔
آپ کے ساتھ مناجات کے بغیر میرے پیارے اللہ پر راضی ہو جائے۔ یا اللہ ماضی میں ہم آپ کے گھر کے اندر مسجدوں کے اندر تراویح میں قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ یا اللہ شہر کے اندر ساری مسجدوں کے اندر حفاظ و قراء بلبل کی طرح قرآن پاک نغمہ سنج ہوا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور سارے مصلی پیچھے سرمست ہو کر کھڑے ہوا کرتے تھے آپ کی محبت میں۔ اے میرے پیارے رب وہ ماحول پھر سے سجا دیجیے، اس گلشن کو پھر سے سجا دیجیے میرے پیارے رب، سجا دیجیے پیارے اللہ۔ پیارے اللہ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، امت کو معاف کر دیجیے پیارے رب، امت کو معاف کر دیجیے، امت ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے میرے پیارے اللہ۔ جب جہنم سے چھٹکارے کا یہ عشرہ ہے تو پیارے اللہ دنیا میں جو ہماری زندگی کے بہت سے شعبے اور چیزیں جو ہیں جہنم بن گئی ہیں میرے پیارے اللہ، ان سے بھی ہمیں چھٹکارا عطا فرما، ان میں بھی سہولت پیدا فرما میرے پیارے اللہ۔ بازار کھول دیجئے، کاروبار کھول دیجئے، زندگی معمول پر لا دیجئے، اور بندوں کو آپ کا وفادار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہاں پیارے اللہ بندوں کو یہ سمجھا دیجئے کہ آپ کی قدرت کیا ہے، جو ابھی بھی عقل پر جن کے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور جو بالکل اپنے دلوں کے اوپر مہر جو انہیں لگوا دی ہے میرے پیارے اللہ، سب کو سمجھا دیجئے آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ دیکھو ایک چھوٹی سی مخلوق جو تمہاری میری آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں جا سکتی، جو تمہاری چٹکی میں پکڑی بھی نہیں جا سکتی، جو تمہاری میزرمنٹ سے ناپی بھی نہیں جا سکتی، میں نے ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے تم سب کو بے بس کر دیا، سب کو بے بس کر دیا۔ تمہارے سارے عقل مند، سارے تمہارے بدھیمان، تمہارے سارے شکتیمان، تمہارے سارے طاقت والے، سارے سائنس والے، سارے سمجھدار، سب کے سب بیوقوف بن گئے، سب کے سب اس کے سامنے بیوقوف ہیں، سب کے سب پاگل کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ تو تمہاری جو ہے محکمہ صحت ششدر رہ چکا ہے، اور میڈیسین بنانے والے ہاتھ اونچے کر چکے ہیں کہ اس کی میڈیسین بننا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ بندوں کو اچھی طرح سے یہ سمجھا دیجئے اور وہ آپ کو پہچاننے والے بنے، آپ کے سامنے جھکنے والے بنے۔ یا اللہ آپ کے شرک سے توبہ کرنے والے بنے، نافرمانی سے توبہ کرنے والے بنے۔ یا اللہ ایسا ماحول بندوں کو عطا فرما دیجئے۔ تو اس عاجز نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک جس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو، اللہ سے سچی پکی توبہ کرو۔ تو دوستو ہم سچی پکی توبہ نہیں کرتے۔ دیکھو ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ استغفار کہتے ہیں کیے ہوئے گناہوں پر اللہ سے سچی معافی مانگنا، طلب کرنا، کیے ہوئے گناہوں پر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اور توبہ کہتے ہیں کیے ہوئے گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ حضرت شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو استغفار تو کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو وہاں معاف تو کر دیتے ہیں، بلکہ اس میدان کے بارے میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو یہ میرے بارے میں سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ میری رحمت کا دریا بہا تھا، تمہارے گناہ بڑے تھے یا میری رحمت بڑی تھی؟ تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں تھے اس کے مقابلے میں نے سب کو دھو مانج کے صاف کر دیا ہے، اب جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو تو گارنٹیڈ طور پر معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حضرت شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی مغفرت تو کروا لیتا ہے پچھلے گناہوں کی عرفات میں کھڑا ہو کر، لیکن ان گناہوں پر توبہ کر کے نہیں آتا، یعنی یہ عہد کر کے، یہ مضبوط ارادہ کر کے نہیں آتا کہ اللہ اگلی زندگی میں اب مجھے ان گناہوں کا بالکل ارتکاب نہیں کرنا۔ تو اگر وہ ایسا کر کے آتا تو دنیا کا نقشہ بدلا ہوا نظر آتا۔ ہر سال 30 35 لاکھ 40 لاکھ حاجی مقامی اور بیرونی سب مل کر اتنے لاکھ حاجی ہوتے ہیں، تو اگر ہر سال 2 5 10 سال کا مجموعہ آپ تصور کرو کتنا بڑا بنے گا، اور کتنے سارے لوگ سدھرے ہوئے ہوں گے، اور کتنے لوگ توبہ کیے ہوئے ہوں گے، اور کتنے لوگ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کشید کرنے والے بنیں گے۔
اس کا تو تصور کر کے دل عظمت سے اور خوشی سے بھر اٹھتا ہے۔ لیکن دوستو وہی بات کہ ہم پچھلے گناہوں کو تو معاف کروا دیتے ہیں، پچھلی فائلوں کو تو ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، لیکن آئندہ آ کر پھر نفس و شیطان کے وہی کام کرتے ہیں جو ان کو سجھاتا ہے، اور پھر سے اپنے نام اعمال کو گندا کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے والے بنے اور اللہ سے گھٹ گھٹ کے مانگے، میرے پیارے اللہ میں نے جو ماضی میں گناہ کر رکھے ہیں، میرے پیارے اللہ میں نے اپنا دامن داغدار کر رکھا ہے، میلا کر رکھا ہے، اللہ اس کو پاک کر دیجئے، اس کو صاف کر دیجئے۔ جس طرح دنیا کے لانڈری والے، دنیا کے دھوبی جب دھوبی گھاٹ کے اندر کپڑوں کو دھوتے ہیں تو ایسے ایسے کیمیکل ایجاد ہو چکے ہیں کہ پرماننٹ داغ دھبے وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ پیارے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا والے پرماننٹ دھبوں کو بھی دھونے کا کیمیکل ایجاد کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے داغدار دلوں کو آپ پاک نہ کریں، آپ صاف نہ کریں۔ آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ ہی نے تو انسانوں کو بہت سے داغ دھبے دھونے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، پھر آپ کیسے سمجھدار ہوں گے؟ پیارے اللہ آپ کے پاس جو ہے رب کریم آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمارے باطن کے داغ دھبوں کو دھو دیجیے۔ نیز اللہ سے یہی مانگے میرے پیارے اللہ آئندہ گناہ کے مواقعوں سے بھی بچا دیجیے، یعنی گناہ سے تو بچائیے، لیکن گناہ کے جو مواقع تھے، مثلا کسی جگہ جا کے ہم بیٹھتے تھے یا کسی جگہ کوئی آ کر بیٹھتا تھا جو گناہ کراتا تھا، یا اللہ ان مواقعوں سے بھی آپ ہی حفاظت فرمائیں، گناہ سے بھی حفاظت فرمائیے اور گناہ کے مواقعوں سے بھی حفاظت فرمائیے۔ تو ہم یہ اللہ سے مانگیں اور کہیں پھر کہ پیارے اللہ میں نہیں بچ سکتا، میں نہیں بچ سکتا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ تو بچا سکتے ہیں نا، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ تو کروا سکتے ہیں، اور آپ کے کروانے پہ بندہ کرتا ہے۔ تو میرے پیارے اللہ مجھے یہ صلاحیت عطا فرما دیجئے کہ میں عافیت کے ساتھ گناہوں سے بچ جایا کروں، اور پیارے اللہ گناہوں کی نفرت میرے دل میں ایسی ڈال دیجئے جیسے مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت دل میں طبیعی طور پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو غرض یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہمیں چاہیے ہم پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کے ساتھ ساتھ آئندہ اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنا شروع کریں۔ قرآن پاک چھوڑا ہوا ہے، نہیں پڑھتے تو اہتمام کے ساتھ قرآن پاک محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں، اس کو بوسہ دیں، اس کو کبھی کبھی پیشانی سر پہ رکھا کریں اور کہیں ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا دستور ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، کبھی سر کے اوپر اپنے قرآن پاک کو رکھتے، مصحف کو، اور کہتے ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا دستور ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے۔ تو ہم قرآن پاک کو الول جلول انداز میں نہ اٹھائیں بلکہ عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اٹھائیں، اس کو تھوڑی سی دیر دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگا کے رکھیں اور اللہ سے دل ہی دل میں بات کرتے رہیں اور کہیں میرے پیارے رب یہ آپ کا سچا کلام ہے، کہ اللہ اس سے اچھا کوئی کلام دنیا میں اس وقت ہے نہیں، میرے پیارے رب یہ میرے پیارے رب کا آپ کا سچا کلام ہے، یا اللہ اس کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو پیارے اللہ طریقے اس میں آپ نے بتائے ہیں یا اللہ ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے نور کو میرے رگ و ریشے میں جاری فرما، میری نسلوں میں جاری فرما۔ اس طرح سے خوب مناجات کر کے اس کو بوسہ دے کے چوم کے عظمتوں کے ساتھ کھولیں، پاکیزہ پاک صاف ستھرے تکیے پہ رکھیں جی، اور اپنی گود میں رکھیں، رحل میں رکھیں، اور عظمتوں کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ میرے بھائیوں یہ قرآن پاک بھی کوئی تلاوت ہے کہ پورا قرآن پاک ہم تلاوت کر جائیں اور ایک مرتبہ بھی ہمارے آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ یہ کیسی بات ہوئی، یہ کیسی بات ہے؟ ماں پردیش میں اپنا بچہ، ماں کا بچہ کوئی پردیش میں رہتا ہو اور وہاں سے وہ کوئی لیٹر لکھے، خط لکھے، کسی آنے والے کے ساتھ رخا بھیجے تو ماں اس کو چومتی ہے، اس کو آنکھوں سے لگاتی ہے، اس پر آنسو بہاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے خط کو اتنی محبت سے دیکھتی ہے، اور میرے پیارے رب کا یہ پیغام ہمارے ہاتھوں میں پہنچا ہوا ہے، چھپا چھپایا تیار شدہ مجلد ہمارے سامنے رکھا ہوتا ہے، اور ہم اس کو عظمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہم اس کو چومتے نہیں ہیں، ہم اس کو سینے سے نہیں لگاتے۔ یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ عدم توجہی کی بات ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ عدم محبت کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سینے سے لگا کر رونے والے بنے، سینے سے لگا کر اللہ سے مناجات کرنے والے بنے، قرآن پاک کو سامنے رکھ کر آنسو نچھاور کرنے والے بنے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خادم لکھتے ہیں کہ اکثر پوری رات رو رو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے،
اور کئی مرتبہ مجھے دھوپ میں قرآن پاک کو سکھانا پڑتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتا تھا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم اپنے آپ کو حافظ کہنے والے، ہم اپنے آپ کو عالم کہنے والے، ہم اپنے آپ کو متقی گھرانے میں پیدا ہوئے کہنے والے اور تصور کرنے والے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ میں وہ ادب اور وہ احترام اور محبت کا معاملہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو آج رمضان مبارک کا قیمتی عشرے کا پہلا دن، یعنی اعتکاف کا پہلا دن معتکفین نے گزارا ہے اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے مسجدوں کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گئے، کوئی اللہ سے کہہ رہے ہیں پیارے اللہ آپ کا در نہیں چھوڑیں گے، پیارے اللہ آپ کی دہلیز پکڑ لی ہے، پیارے اللہ آپ کا در نہیں چھوڑیں گے۔ 10 دن تک ہم آپ کے در پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ بلکہ یہ عاجز تو کہا کرتا ہے کہ اللہ پاک سے ہم کبھی کبھی اپنی مناجات میں اس طرح سے بھی کہیں، اللہ جی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا دستور ہے اور یہاں زمانے سے یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ جب حکومت سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو لوگ دھرنے دیتے ہیں، لوگ ہڑتالیں کرتے ہیں اور راستے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، چوراہے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پبلک پیلس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت تک نہیں اٹھتے جہاں تک کہ حکومت وقت جھک نہ جائے، حکومت وقت اپنے فیصلے تبدیل نہ کر دے۔ اے میرے پیارے رب، ہم بھی آپ کے دروازے پر ہڑتال کر کے بیٹھے، ہم بھی آپ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے، ہم نہیں اٹھیں گے جب تک آپ ہماری مغفرت نہ فرما، ہم نہیں اٹھیں گے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ پیارے رب آپ راضی ہو جائیں، پیارے رب آپ راضی ہو جائیں، پیارے رب آپ راضی ہو جائیں۔ بہرحال ہم مختلف انداز سے اپنے پیارے رب کو پکاریں اور منائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج خانقاہ کی مسجد میں قرآن پاک پورا ہونے والا ہے، انشاءاللہ 10:15 بجے آن لائن دعا کا نظام رکھا ہے۔ اگر کوئی کام نہ ہو، سستی نہ ہو، ہر کام سے فارغ ہو چکے ہوں تو جو یہ میری آواز سن رہے ہیں وہ مکسلر پر اس کو سن سکتے ہیں، اور گاؤں میں تو انشاءاللہ 10:15 بجے ہم مائک کا بھی کنیکشن جوڑیں گے۔ اس وقت اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر بالخصوص مائیں اپنے معصوم بچوں کو گود میں لے کر بیٹھے اور یہ کہیں پیارے رب، دنیا کے فقیر ریلوے اسٹیشنوں پر بھیک مانگتے ہیں تو اس میں بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ جب بھیک مانگتی ہیں تو اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو گود میں لے کر اس کو واسطہ بنا کر بھیک مانگتی اور کہتے ہیں اس بچے کا واسطہ ہمیں کچھ بھیک دے دو۔ پیارے اللہ ہم اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے، ہم ان معصوم بچوں کی معصومیت کو واسطہ دے کر آپ کو درخواست کر رہے ہیں، اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، آپ راضی ہو جائیے، آپ معاف کر دیجئے، حالات کو اچھے کر دیجئے۔ تو گھر کے اندر جتنے چھوٹے بڑے ہیں سب مل کر بیٹھیں، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا امید ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ من جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے اور ہماری بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، ایسا معاف کر دیجئے کہ پھر ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ میرے پیارے اللہ، افطار کا وقت قریب ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی، میرے پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو مانگو اس میں ملتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس مستجاب گھڑی کے واسطے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہم سے ایسے راضی ہو جائیے پھر کبھی ناراض نہ ہونا، آپ ہمیں ایسا معاف کر دیجئے پھر ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ میرے پیارے رب،
جنت میں دخول اولین نصیب فرما، بلا حساب کتاب جنت میں دخول اولین نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، میرے پیارے اللہ رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جن کے کام ادھورے ہیں ان کے کام کو پورا فرما، حلال روزی عافیت کے ساتھ بلا مشقت بغیر کسی مصیبت کے یا اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسافر ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ منزل پہ پہنچا دیجئے۔ مہمان رسول بہت سارے اداروں سے یا اللہ اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے اپنے وطنوں کی طرف انہوں نے راہ لی ہے، میرے پیارے اللہ بعافیت تمام، بعجلت تمام، بعافیت تمام یا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین سے ملا دیجئے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے یا اللہ ہر قسم کے حادثوں سے محفوظ فرمائیے، میرے پیارے اللہ اعمال کی پابندی کے ساتھ ان بچوں کو عافیت کے ساتھ مقام تک پہنچا دیجئے۔ اور یا اللہ نہ جانے کتنے مزدور اور نہ جانے کتنے محنت کش اور کتنے فقیر راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، راستوں پر ٹکے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اللہ کوئی پرسان حال نہیں، بھوکے پیاسے پیروں میں چھالے پڑ گئے، چپلیں ٹوٹ گئی، میرے پیارے رب یہ اللہ ان کے لیے انتظام فرما دیجیے، اللہ انتظام فرما دیجیے، اللہ انتظام فرما دیجیے، یا اللہ ان کو اپنی منزل پہ پہنچا دیجیے، یا اللہ کتنے بیمار ہو گئے ہوں گے اللہ شفا دے دیجیے، میرے پیارے اللہ، اللہ جتنے بے ایمان ہیں سب کو ایمان عطا فرما۔